نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ ہم تمہیں آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، من الخوف والجوع، خوف، بھوک، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جانوں، مالوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ صبر کے دو بنیادی مفہوم ہیں۔ ایک تو صبر ہوتا ہے کسی ایونٹ کے بعد، کوئی ان پلیزنٹ ایونٹ ہوا، کوئی نقصان ہوا، اور اس پر آپ نے واویلا نہیں مچایا، شور نہیں مچایا، بلکہ آپ نے صبر کے ساتھ اسے جھیلا اور برداشت کیا۔ اسے پیشنس کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے انڈیورنس یا پرسیورنس، اسٹیڈ فاسٹنس بھی جس کو کہتے ہیں، استقامت، کہ آپ کو تھریٹ کیا جائے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ چھوڑا جو آپ کر رہے ہیں، بلا شبہ وہ کوئی اعلیٰ و عرفہ کام ہوتا ہے جس سے دین کے مخالفین اور اس کاز کے مخالفین ہمیشہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ طرح طرح سے تھریٹ کرتے ہیں، طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ کچھ کو پریشان کر کے باقیوں کے لیے نشان عبرت بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ذہناً تیار رہنا کہ کم وقت میں جو بھی ہو، انسان جس کام کو درست سمجھے اسے کرتا رہے۔ اسی کو ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ سچائی اور وقار کے لیے انسان کا تکالیف برداشت کرنا، نقصان برداشت کرنا، یہ کسی بھی انسان کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ کمزور انسان، بودا انسان بہت جلدی گیو اپ کرتا ہے اور دشمن کے ایجنڈے کے لیے ممد اور معاون ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مشن کے لیے مطلوب شے یہی ہے کہ اس پر کام کرنے والے لوگ استقامت کے ساتھ کام کریں۔ سیرت النبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشکل مراحل آئے، ویسے تو ساری سیرت النبی جو ہے وہ مشکلات سے بھری پڑی ہے، لیکن انفرادی زندگی کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت دن طائف کا دن تھا، کہ اس کے بعد پھر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دستدرازی نہیں کر سکا، اس لیے کہ آپ نے فریاد کی، جو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپروو ہو گئی، نو مور۔ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے سخت ترین دن سورۃ سیرت النبی میں وہ غزوۃ الاحزاب کا موقع تھا، غزوہ خندق۔ ذرا تصور کیجئے کہ چھوٹی سی بستی مدینہ المنورہ، اس کے باہر 10-12 ہزار کا لشکر جو ہے وہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہے، اور خندق کھود کر مسلمانوں نے اپنے آپ کو محصور کیا اور اپنی حفاظت کا سامان کیا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ طول پکڑ گیا۔ ایک ہی سچویشن میں مسلمانوں کی اس جماعت میں جس میں منافقین بھی تھے، 2 آوازیں اٹھی۔ منافقین کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، معاذ اللہ، کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسو قصہ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی،
اور آج ہمارا اپنا شہر مدینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. ہم اس کے لیے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے اس میں رہتے ہوئے. لیکن اسی سچویشن پر اہل ایمان کی زبان پر کیا الفاظ آئے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یس، اللہ اور اس کے رسول نے یہی وعدہ تو ہمارے ساتھ فرمایا تھا کہ بلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وصدق اللہ ورسولہ. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا. اصل میں یہی چیز جو ہے کسی بھی مشن کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے سمجھنے کی ہے. کوئی بھی مشن پاؤں پھیلا کر سونے سے اور پھولوں کی سیج پر چلنے سے اکمپلش نہیں ہوتا. انسان کو کسی مشن کو اچیو کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک طرف محنت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ریزسٹنس ہوتا ہے. ایک طرف سامنے آرام ہوتا ہے کہ آرام ملے گا الٹیمیٹلی، لیکن اس آرام سے پہلے ان مع العسر یسرا، کہ آسانی تو ہمیشہ تنگی کے بعد ہی آتی ہے. مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں جن کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، صحابہ کرام کی زندگی ہو، یہ جو عظیم تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے برپا کی اس زمین پر، یہ ایسے ہی نہیں ہوئی. اور آئندہ بھی جو لوگ اسلامی انقلاب کا خواب دیکھتے ہیں، دوبارہ خلافت کے قیام کے لیے آرزو رکھتے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. ابھی بہت سے امتحانات سے ہمیں گزرنا ہوگا، اور بلا شبہ ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے ہوں گے اور مالوں کا نقصان بھی ہوگا. اس میں اہم بات یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اپنے بال بچوں کو میں رزق نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہستی ہے، اسے فنا نہیں ہے. اگر میں مر جاؤں گا تو بھی اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، وہ میرے بچوں کو رزق دے گا. اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ آج سے بہتر رزق انہیں میرے بعد دے سکتا ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہوگا تو پھر انسان جد و جہد کے لیے آمادہ ہوگا. ورنہ یہی سوچ سوچ کر کہ ہو اگر میں گرفتار ہو گیا تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا، اگر میں اپاہج ہو گیا تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، یا اگر میں چلا گیا کیا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، وہ بھکاری بن جائیں گے؟ نہیں. قرآن مجید نے تو یہ وعدہ بار بار کیا ہے. کہیں فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تو وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستھم الباساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، یس، اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے نوازے، اور جو مشن ہم نے اٹھایا ہے اس مشن کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہماری اس جد و جہد کو بھی ہر اعتبار سے قبول فرمائے.